نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ملک کے موجودہ بگڑے ہوئے حالات میں امت مسلمہ پر ایک عمومی مصیبت اور پریشانی کا ماحول ہے۔ رام نومی جلوس کے نام پر اور فرقہ پرستی کی بنیاد پر جس طرح مسلمانوں کو اور اسلامی شاعر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جان مال سے کھیلا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو اور دکانوں کو بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار کیا جا رہا ہے، اور کھلے طور پر جو ہے قانون ہاتھ میں لے کر کے فرقہ پرست حکومت اور تنظیموں کی زیر سرپرستی یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ سبب کے درجے میں مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے ماحول کے اندر، ایسے حالات کے اندر عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور شریعت محمدیہ کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اسی کے ساتھ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ قنوت نازلہ یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حالات کے اندر اختیار کیا تھا، اور 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہتے۔ اکابر علماء کرام اور مسلک احناف کے مطابق جب کوئی عمومی مصیبت آتی ہے اور عام مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں تو قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ ائمہ کرام فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اور ظالموں کو زیر کرنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ اس لیے جمعیت علماء کی اپیل کے اوپر ائمہ کرام فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام